ऑरेंज लाइन ट्रेन का पुल इंतहाई शानदार नज़ारा देता है। दोस्तों ये देखें, ऑरेंज लाइन ट्रेन ऊपर से गुजरी है, क्या कमाल की लग रही है। गोरमे बेकरी से हम लेंगे मिठाई और फिर चलेंगे अपनी मंजिल की जानिब। एसएचओ साहब ने फरमाइश की कि गजरे लेने हैं, तो एसएचओ साहब को गजरे लेकर दिए। वैसे तो मुझे गजरे खुद भी बहुत पसंद हैं, तो एसएचओ साहब को गजरे पहनाए और अपनी मंजिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज आपका भाई जा रहा है उखाड़ा रिलेटिव्स के घर। चलिए चलते हैं और रास्ते में एक्सप्लोर करेंगे रास्ता भी बड़ा अच्छा है, मुल्तान रोड है और उसमें जो डिफरेंट सिटीज़ आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं सफ़र में। तो भाई सीन कुछ इस तरह है कि जैसे ही मैं घर से निकला तो पहले मौसम हो गया बड़ा सुहाना। पहले तेज़ हवाएं चली, फिर काली घटाएं आई और फिर ये खूबसूरत बारिश। तो इस बारिश में सफ़र का मज़ा हो गया दोबाला। नए आने वाले व्यूवर्स को मैं अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आपको मैं इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि मैं पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आपको मैं खूबसूरत रोड से खूबसूरत मौसम का नज़ारा करवा रहा हूँ। ये रोड जिन्ना हॉस्पिटल वाला रोड है। अब जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये कैनाल रोड है। आप देख रहे हैं कि कैनाल रोड पर कितनी खूबसूरत, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम कितना सुहाना लग रहा है। थोड़ा सा आगे की जानिब आए तो भाई यहाँ पर तो बारिश का नामो निशान भी नहीं था। हवाओं का प्रेशर बहुत तेज़ था, हवा बहुत तेज़ थी, जिसमें आपको ये सड़क पर गिरे हुए पत्ते नज़र आ रहे हैं। ये दरख्तों से झड़ते हुए पत्ते हैं जो कि तेज़ हवाओं की नज़र हो गए हैं। दोस्तों कैनाल रोड पे हमेशा ही ऐसे रश रहता है, लेकिन इस रोड की ये भी खासियत है कि जितना मर्ज़ी रश हो ट्रैफिक की रवानगी ख़राब नहीं होती, ट्रैफिक रवा दवा रहती है, क्योंकि इस रोड के 3 से 4 ट्रैक्स बने हुए हैं। लीजिए नाजरीन, इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग के बिल्कुल करीब हूँ। अभी ये पहले ठोकर न्याज बेग का ब्रिज आएगा, उसके बाद ब्रिज जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आगे ठोकर न्याज बेग का बस स्टैंड आएगा, जहाँ से लोग दूसरे शहरों में आते और जाते हैं। ठोकर न्याज बेग के ब्रिज के ऊपर से ये गुज़रता हुआ ऑरेंज लाइन ट्रेन का पुल इंतहाई शानदार नज़ारा देता है। दोस्तों ये देखें, ऑरेंज लाइन ट्रेन ऊपर से गुजरी है, क्या कमाल की लग रही है। लाहौर की एंट्रेंस पर ये बड़ा खूबसूरत किस्म का गेट बना दिया गया है। मैं जब भी शहर से बाहर जाऊँ मैं हमेशा इस टोटल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता हूँ। तो हस्बे मामूल पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे तो फिर उसके बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा दोस्तों, फ्यूल डलवा लिया था गाड़ी में। तो यहाँ पर ठोकर पर एक गोरमे बेकरी है। गोरमे बेकरी से हम लेंगे मिठाई और फिर चलेंगे अपनी मंजिल की जानिब। अच्छा भाई, तो मैं गोरमे बेकरी में आ गया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी मिठाई लूँ। वैसे तो मुझे सिर्फ गुलाब जामुन और ये वाइट चमचम पसंद हैं, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं खाली गुलाब जामुन लूँ। लेकिन मुझे याद है कि भाई कोई ऐसा भी होता है कि जो कोई गुलाब जामुन नहीं भी खाता, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी मिक्स भी डलवा ली। ये मेरे बेटे रोहान को देखे ज़रा कैसे खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। दोस्तों जाते जाते सफ़र में मुझे एक कहानी याद आई। कदीम दौर की बात है कि किसी जगह पर एक गरीब शख्स कहीं रहाइश पजीर था। जिस मकान में वो रहता था वो मकान इंतहाई बोसीदा और बुरे हालात में था। वो मकान इतना पुराना था कि एक दिन ज़मीन बोस हो गया। इस गरीब शख्स को अब अपना नया मकान बनाने की फ़िक्र लाहक हो गई। अपने बच्चों का पेट काट के और लोगों से उधार जमा करके उसने नया मकान बनाना शुरू कर दिया। दीवारें खड़ी हो गईं और दरवाज़ा भी लग गए,
لیکن اس گھر کے لینٹر یعنی کہ چھت کے پیسے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے، لہٰذا اس نے چھت میں لینٹر کی جگہ ٹاٹ بچھائے یعنی کہ بوریاں جسے کہتے ہیں، ٹاٹ بچھا کر اس نے اوپر مٹی لگا دی اور چھت کو بھر دیا، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں سمیت اس گھر میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اس غریب آدمی نے ذہن میں سوچا کہ برسات شروع ہونے سے پہلے ہی اس چھت کی مرمت کروا لوں گا۔ اس غریب شخص کے محلے میں ایک قدر چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا گھر دیکھ کر چور نے سوچا کہ یہ غریب شخص مالدار بن گیا ہے، اسی لیے اس نے نیا گھر تعمیر کروایا۔ تو چور نے سوچا کہ میں کیوں نہ چوری کروں کیونکہ اس کے گھر سے مال ملے گا۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب سو رہے تھے تو وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی 1-2 قدم ہی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھڑام سے اس غریب آدمی کے سر کے اوپر جا کر گر گیا۔ وہ غریب شخص ہڑبڑا کر ایک دم سے اٹھ گیا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں انتہائی شدید اندھیرا تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا لیکن اس کو اس غریب شخص پہ بہت غصہ آیا کہ اس نے ایسی نقلی چھت کیوں بنائی، لہٰذا وہ اگلے ہی دن بادشاہ کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچ گیا اور بادشاہ سے کہا، اے دانشمند بادشاہ، میں ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا، میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گئیں، براہ کرم آپ اس گھر کے مالک کو سزا دیں۔ تو بادشاہ نے اس غریب آدمی کو پکڑوا دیا اور اس شخص سے بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے نیچے گر پڑا تھا؟ وہ غریب شخص بولا، جی ہاں حضور، یہ بالکل سچ ہے، اگر یہ شخص میرے اوپر نہ گرتا تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ بادشاہ غصے میں آیا اور بادشاہ نے غصے سے کہا کہ اگر تو یہ بات سچ ہے تو ہم تمہیں سزائے موت دیں گے۔ بادشاہ نے اپنے جلادوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دو۔ وہ غریب شخص بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کی کہ اے بادشاہ عالم، مجھ کو کیوں پھانسی دی جا رہی ہے؟ آخر سزا تو چور کو دی جانی چاہیے۔ بادشاہ زور سے گرجا کہ چپ ہو جاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نصیحت کرنے کی؟ غریب آدمی نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا کوئی قصور نہیں، ٹاٹ تو مزدور نے بچھایا تھا، قصور تو مزدور کا ہے، مزدور نے خراب ٹاٹ بچھا دیے۔ تو بادشاہ نے فوراً اس کو پھانسی کے پھندے سے ہٹا دیا اور حکم دیا کہ اس راج مزدور کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً اس مزدور کو اٹھا کر لے آئے اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اس مزدور نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اس مزدور نے کہا کہ شاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور تو اس آدمی کا ہے جس نے یہ ٹاٹ بنائے۔ اگر اس نے صحیح ٹاٹ بنائے ہوتے تو ان پر جو مرضی چلتا تو کبھی نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر اس مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اس ٹاٹ بنانے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا بات ہے؟ اس ٹاٹ بنانے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری کوئی غلطی نہیں، بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ انتہائی مضبوط ہوا کرتے تھے، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا تو میرے ایک پڑوسی جس کو کبوتر اڑانے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس نے اپنے کبوتر اڑا دیے۔ اس کے کبوتر آسمان میں اڑتے پھر رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے اور میں ان کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ کمزور بنا دیے۔ قصور میرا نہیں، قصور اس کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر اس ٹاٹ بنانے والے
کو چھوڑ دیا گیا اور اس کبوتر باز کو پکڑ لیا گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تو اس کبوتر باز نے پھانسی کی سزا سنتے ہی کہا کہ جہاں پناہ، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کے تماشا دیکھنے کا شوق ہے، تو کیا ہی اچھا ہو جائے کہ اگر مجھ بے گناہ کی بجائے اس چور کو سزا دے دیں تاکہ اس سے لوگوں کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور علاقے میں سکون بھی ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، سارا قصور بھی تو چور کا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ تو جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن دیکھا گیا کہ چور کا قد پھانسی کے پھندے سے زیادہ اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے۔ تو بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا احمق کہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات مجھ سے پوچھنے آگے ہو، اگر چور کا قد لمبا ہے تو جاؤ چوراہے سے کسی چھوٹے قد کے شخص کو پکڑ کے لے آؤ۔ تو جلاد فوراً چوراہے پر گیا اور راہ چلتے ایک چھوٹے قد کے شخص کو اٹھا کر لے آئے اور پھانسی کے پھندے کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو وہ شخص بادشاہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرا قصور کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں چور کو سزا دے رہا تھا تو چور کا قد دراز تھا اور اس کے پاؤں اوپر نہیں اٹھتے تھے، تو لہٰذا اس کام کے لیے کسی چھوٹے قد کے شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر چور کا قد دراز ہے تو آپ نیچے گڑھا کھدوا لیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آ گئی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا اور جلاد پھر سے چور کو پکڑ کر لے آئے اور گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکا دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، لیکن چور بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ تو مرنے کے لیے کیوں اتنا بےتاب ہو رہا ہے؟ تو چور نے جواب دیا ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے اور اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ جنت میں جو سب سے پہلے جائے گا اس کو میری جگہ بادشاہ بنا دیا جائے، اور وہاں ابھی بادشاہ کا تخت خالی پڑا ہے، اگر میں جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں تو ممکن ہے کہ میں جا کر اس تخت پر بیٹھ جاؤں اور بادشاہ بن جاؤں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی، بھلا جنت کا بادشاہ بننا کوئی چھوٹی بات ہے؟ چنانچہ اس نے جلادوں کو فوراً حکم دیا کہ چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ چنانچہ اس بیوقوف بادشاہ کی حکم کی تعمیل کی گئی اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر پھانسی دے دی گئی۔ تو بھائی سٹوری سناتے سناتے بھائی میں اپنی منزل کے قریب آ گیا اور ایس ایچ او صاحب نے فرمائش کی کہ گجرے لینے ہیں، تو ایس ایچ او صاحب کو گجرے لے کر دیے۔ ویسے تو مجھے گجرے خود بھی بہت پسند ہیں، تو ایس ایچ او صاحب کو گجرے پہنائے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اب یہ ویڈیو دیکھ کر میرے دوست مجھے کہیں گے کہ تو رن مرید ہے، تو میں ان کو کہوں گا کہ جو کہتا ہے خود ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ میرا سفر انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو کر دیں سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں بھائی اگلے ولاگ میں، بائے بائے۔